وعلیکم السلام ورحمۃ چودھری اس وقت میں موجود ہوں جرمنی کے شہر ہیگن میں، جہاں پہ میں موجود ہوں چودھری مظہر اقبال دیونا صاحب کے ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا بھر میں مقیم، ان کے لیے ایک مشعل راہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام جذبہ جنون کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے سمندر پار پاکستانیوں سے جنہوں نے اپنی انتھک محنت، لگن اور جذبہ جنون سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے بلکہ کامیابی کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو دیگر پاکستانیوں کے لیے بھی مشن رہا ہے۔ آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا جرمنی میں، اور جرمنی میں جرمنی کے شہر ہیگن میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک ایسے کامیاب پاکستانی انڈسٹریلسٹ سے جنہوں نے اسپاک نام سے ایک کمپنی بنائی ہے، اپنی صنعت شروع کی، اور اس وقت وہ پہلے پاکستانی ہیں جرمنی میں جنہوں نے اپنی ایک ایسی صنعت لگائی جو وہاں پہ ہی پروڈکٹ کرتی ہے اور جرمن کمپنیوں کو بیچتی ہے، نہ صرف جرمن عام کمپنیوں کو بلکہ مرسڈیز اور BMW جیسی کمپنیوں کو بھی اپنے اسپیئر پارٹس مہیا کرتی ہے۔ میری مراد ہمارے جو مہمان ہیں وہ گجرات کی جانی پانی شخصیت ہیں اور جرمنی میں بھی پہلے نمبر کے بزنس مین میں آتے ہیں۔ ان کا نام ہے چودھری مظہر اقبال دیونا صاحب۔ چودھری مظہر اقبال دیونا صاحب 1979 سے پاکستان سے جرمنی منتقل ہوئے اور اپنا سفر ایک مزدور کی حیثیت سے شروع کیا۔ جی بالکل، آپ لوگ جو یورپ پہنچتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جو شاید مزدوری میں داخل ہو گیا وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں لگن ہے، اگر آپ میں جنون ہے، اگر آپ میں محنت ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے تو ضرور آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ چودھری مظہر اقبال دیونا صاحب اس وقت ایک پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ صنعت کے مالک ہیں۔ تقریباً 25-26 مشینیں ہیں ان کے پاس جو اسپیئر پارٹس بناتی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں کو دیتی ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ وہ کامیابی کا یہ سفر حاصل کرنے میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں اور وہ کیسے ایک مزدور سے فیکٹری اونر بن گئے۔ 1979 میں جب انہوں نے اس فیکٹری میں کام شروع کیا تو انہیں یہ لگا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، مجھے یہ کام خود کرنا چاہیے اور اپنی خود کی فرم بنانی چاہیے۔ 12 سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس کام کو بھرپور طریقے سے سیکھا۔ عشق اور جنون کا عالم یہ تھا کہ وہ اسپیئر پارٹس گھر لے جاتے اور گھنٹوں سے دیکھتے رہتے اور دل میں یہ ارادہ رکھتے کہ میں ایک دن اس فرم کو بنا کے چھوڑوں گا۔ 12 سال کی محنت کے بعد انہوں نے خود فیکٹری سے استعفیٰ دیا اور اپنا پروویڈنٹ فنڈ جو 45,000 یورو کے قریب تھا وہ لیا اور اپنی جو ہے وہ ایک پرانی مشین خریدنے نکل پڑے۔ ایک ہال کرائے پر لیا، مشین اس میں رکھی اور محنت شروع کر دی۔ شروع میں انہیں بہت سی مشکلات آئیں، مشین گر گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، انہیں نے خود محنت کی۔ وہ وقت تھا جب وہ دل ہار سکتے تھے، لیکن دل ہارنے والوں کو دوستوں کامیابی نہیں ملتی، عشق اور جنون کو اپنانے والوں کو کامیابی ملتی ہے۔ انہوں نے ایک مشین سے کام شروع کیا، 200 فیکٹریز کو لیٹر لکھے، آخر ایک کانٹریکٹ ملا، پھر 2 کانٹریکٹ ملا، پھر ملتے ملتے یہ حالت ہوگی کہ اس وقت ان کی فیکٹری میں 25 کے قریب مشینیں ہیں، اور وہ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ جو جرمنی کی معروف سماجی شخصیت ہیں اور سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ خود وہاں کی ایک سیاسی پارٹی میں متحرک رول ادا کر رہے ہیں اور ان کا اپنا نیفیو جو ہے وہ مقامی کونسل میں کونسلر کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا ہے 66% ووٹس لے کے۔ دوسری جانب وہ پاکستان میں بھی گئے اور خود جہاں جا کر الیکشن لڑا اور وہاں بھی دیونا یونین کونسل میں ناظم منتخب ہوئے۔ ویسے تو ان کا تعلق گجرات کی ایک نامور سیاسی گھرانے سے ہے۔ ان کے بھائی محمد اشرف دیونا صاحب 4 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بنے، بعد میں وہ بیت المال گجرات کے چیئرمین بنے، اس کے بعد وہ MP یعنی ممبر پنجاب اسمبلی بھی بنے،
اور چودھری مظہر دیونا صاحب بھی جو ہے وہ سیاست میں اپنے جھنڈے گاڑتے رہے، لیکن ان کی اصل کامیابی جن سے ہم سب کو ایک انسپریشن مل سکتی ہے بطور اوورسیز پاکستانی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سفر ایک مزدور سے شروع کر کے کامیاب انڈسٹریلسٹ کا کیا۔ کیسے کیا؟ ان سے کچھ گولڈن اصول میں سیکھے ہیں، میں نے جرمنی میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں سب سے پہلے تو اللہ پر بھروسے کے بعد مصمم ارادہ اور جنون ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر جنون نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں گی تو رکاوٹوں کو عبور کرنے کا تہیہ کر کے بیٹھیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ خدا سے بزنس کر لیں، آپ جو کچھ ملتا ہے اس میں دوسروں کو بھی حصہ لانا شروع کر دیں تو آپ کے بزنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے غریبوں اور دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے تو خدا پھر آپ کا خیال رکھے گا۔ تو جانتے ہیں جی، بہت مختلف انٹرویوز بھی کیے ہیں میں نے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ خود چودھری مظہر دیونا صاحب سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ ہمیں مزدور نہیں رہنا تو بالکل آپ اپنی محنت اور لگن اور کام پر توجہ دیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں چودھری مظہر دیونا صاحب سے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ کامیاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان لوگوں سے جو ان کی اس فرم میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان کے دوستوں سے بھی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ چودھری مظہر دیونا صاحب کی شخصیت کیسی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود اسکر چودھری صاحب، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی یا ہم خود پاکستان سے آتے ہیں، ہماری ایک بیسک مجبوری یہ مالی اور معاشی جو ہے نا کمزوری وہی ہے دراصل۔ تو اس کو سالو کرنے کے لیے بارصورت جو دوست احباب بھی ہیں سارے پاکستانی بھائی، وہ اپنی اپنی طرز پہ کچھ نہ کچھ کام، بزنس یا اس طریقے سے معاملات چلاتے ہیں تاکہ وہ میکسیمم ارننگ کر سکیں اور اس میں ان کی آزادی اور ان کا کسی قسم کا آنر جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میں چونکہ 79 سے یہاں موجود ہوں، تو پہلے فطری بات ہے کہ ہم نے یہاں کے محنت مزدوری فیکٹریوں میں کی، تو اتفاقاً ایسا یہ ہوا کہ میں جس فیکٹری میں کام کر رہا تھا وہ ایک انٹرنیشنل، ٹوربن انٹرنیشنل اس کا نام تھا، اور ہم کیسٹس وغیرہ پوری ورلڈ کو سپلائی کرتے تھے اس فیکٹری سے، خود پروڈیوس کر کے۔ جب ٹونا وغیرہ کمپیوٹر سسٹم میں ابھی ایڈ نہیں ہوا تھا تو وہ ریبن کی کیسٹس چلتی تھی، وہ پروڈیوس کرتے تھے۔ وہ چونکہ ٹیکنیکل کام تھا اور مجھے اس سے انتہائی دلچسپی اس معاملے میں ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فضل کیا اور ہمت دی تو میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ کام جو میں نے سیکھا ہے وہ ضرور کروں گا۔ تو بس معاملہ یہ ہے کہ اس پہ میرا ارادہ جو ہے نا وہ عزم سمین کی لیول پہ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ بہرصورت میں انشاءاللہ اپنا یہ کام ایک نہ ایک دن ضرور کروں گا۔ لیکن یہ فیکٹری چلانے کے لیے تو بزنس کوئی بھی سٹارٹ کرنے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے جب یہ بزنس شروع کیا تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ ایک یہ ہے کہ یہاں جرمن سسٹم ایسا ہے کہ جو بھی ایک مزدور یا ایک ورکر جو ہے کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اگر وہ فیکٹری اس کو فارغ کرنا چاہے کسی ایک خاص عرصے کے بعد، تو جتنے سال اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کے عوض اس کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ یہ کرتے ہیں۔ یہ تمام فیکٹریوں کا اپنا اپنا رولز ریگولیشن ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے تب غالباً 45,000 جرمن مارک انہوں نے مجھے دیے اس فیکٹری نے فارغ کرنے کے لیے۔ تو ایک بیسک سرمایہ تو یہی تھا۔ اس سے میں نے چونکہ یہ ایک یوزڈ مشینری کے لیے وہ ابتدائی مرحلے میں چونکہ چھوٹی مشین تھی یہ سارا سفیشینٹ تھا، تو اس جو ہے نا وہ پیسے ان کے ساتھ میں نے یہ کام کی ابتدا کی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ جو ہمارے ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی جائیدادیں خرید لو پاکستان میں،
آپ نے وہ کام کرنے کی بجائے اس ملک میں انویسٹ کرنا جو ہے مناسب سمجھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن خالی سرمایہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو لنک ایک بزنس اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ایک ایسا ملک جس کی آپ کی لینگویج نہیں ہے، جہاں کے لوگوں کو جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو راضی کرنا، کانٹریکٹ لے کر آنا، یہ کیسے اتنا ممکن سا کام آپ نے، وہ بھی آج سے 20-30 سال پہلے آپ نے کیسے ممکن بنایا؟ اس میں ایک میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو مصمم ارادہ جب کرتے ہیں تو میرا اس چیز پہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مصمم ارادے کی عطا فرماتے ہیں. چونکہ میرا اس کام کے ساتھ عشق کی حد تک وہ جو ہے نا وہ دلچسپی اور لیول تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے کسی بھی قسم کا، یہ جو پیسے مجھے ملے ہیں یہ چلے بھی جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں اپنے کاج سے جو ارادہ میں نے کر لیا ہوا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کے پس منظر میں وہ جو محرومیاں تھیں وہ بھی تھیں، اور یہ بھی تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا ہے تو میں اللہ کی مخلوق اور اپنے کمزور بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھوں گا، اپنے ملک کی آنر اور عزت کا بھی خیال رکھوں گا. لہٰذا میرا اس بات پہ کامل یقین تھا کہ الحمدللہ میں کسی بھی شکل میں وہ ناکام نہیں ہوں گا. اور میرا یہ میسج بھی ہے اپنی ینگ جنریشن کے لیے کہ جو بھی کام آپ کریں اس کاج سے عشق کریں اور اس میں اللہ سے بزنس کریں اپنا، تاکہ اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت اور تابعداری اگر کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو اس کاج سے باز نہیں رکھ سکتی اور کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے. جی، اس وقت کتنے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جو اکثر جو ہمارے اپنے ہی ہیں، آپ کے کچھ ریلیٹیو ہیں، تو کتنے لوگ ٹوٹل کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ یہاں پہ کچھ کمائی کر رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو وہاں پہ آپ مدد کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ریلیٹیو بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو کس لحاظ سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محمود اسد چودھری صاحب، جیسا کہ آپ نے شاید وہ اندازہ لگایا ہوگا کہ تمام ہماری مشینری فلی آٹومیٹک ہے اور اس کو مزید سے مزید بہتر بنایا گیا ہے، روبوٹ سسٹم وغیرہ سارا انسٹال کیا گیا ہے. تو ہمارا کام جو ہے پروڈکشن کا وہ تو فلی آٹومیٹک چل رہا ہے اور کسی بھی اضافی مدد کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی. لیکن جو افراد یہاں کام کر رہے ہیں ان کا موسٹلی کام یہ کوالٹی کنٹرول اور اس کے علاوہ پیکنگ سسٹم جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا ہے. تو لہٰذا اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں 25 سے 30 افراد جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ سفیشینٹ ہے. اتنی سیکٹری وغیرہ میں نے آپ کو دیکھی ہے تو ڈچ ورکر بھی آپ کے پاس ہیں جو باقاعدہ جرمن ہیں، جو دفتر کا کام کر رہی ہیں وہ تو باقاعدہ جرمن نیشنل اور جرمن جو ہے وہ لوگ ہیں. اسی طرح ہی ہے. بے شک جی. تو آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ یہاں پہ آپ کے کام کر رہے ہیں؟ اور آپ نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ آپ نے یہ کام کا آغاز ایک فیکٹری ورکر کے سے کیا، تو بہت سے لوگ ہمارے اٹلی میں، اسپین میں یا دیگر ممالک میں، گریس میں وہ شروع ہی اس فیکٹری ورکر سے کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی محنت کریں گے تو ہم جو ہے وہ شفٹ انچارج بن جائیں، تو اس سے زیادہ کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ایک انسپریشن ہے پورے یورپ کے لیے کہ جو لوگ وہاں پہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ کیسے وہ بھی کل کو آپ کی طرح انڈسٹریلسٹ بن سکیں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ابتدا میں تو انسان کو جب کسی نئے معاشرے یا نئے کلچر میں آتا ہے، نئے انڈسٹریل ملک میں آتا ہے، تو اس کو اگر کام کرنا پڑے تو وہ اس میں کوئی ایسی کبات نہیں ہے. ضرور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہر لحاظ سے جب آدمی کسی بھی کام کی مہارت حاصل کر لے تو میں تو اس چیز کو ترجیح دوں گا یا اپنے تمام بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس پہ اکتفا نہ کریں کہ وہ اسی فیکٹری میں یا اسی کام سے لگے رہیں، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا سیلف اسٹینڈنگ ہمارے یہاں جرمن میں بولتے ہیں، اپنا ذاتی کاروبار کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اللہ فضل کرتا ہے بہت زیادہ، اور انسان ترقی کی راہیں اور ترقی کی منازل کھل جاتی ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو بھی آدمی ابتدائی طور پہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے بعد اس کا ہدف جو ہے نا وہ ذاتی بزنس ہی ہونا چاہیے.
اس سے ہمارے ملک کی بھی بہتری ہوگی، زر مبادلہ بھی پاکستان میں جائے گا، اور اس فیملی کی اور اس فیملی کے لواحقین کی بھی آنر، عزت اور ان کی مدد ہو سکے گی۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، عرفان ماجد صاحب سے بات کرتے ہیں جی، جو اس فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر ہیں اور باقاعدہ ڈیل کرتے ہیں اس کا بزنس کے حوالے سے۔ آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن لی جرمنی میں، کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے ادھر MBA کیا ہوا ہے جرمنی میں۔ اچھا، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن جی جرمنی سے کیا، ماشاء اللہ۔ ڈچ لینگویج پر تو پھر فل عبور حاصل ہوگا۔ ہاں جی بس۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ فیکٹری کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اب لوکل پالیٹکس میں بھی آپ حصہ لے رہے ہیں، لے چکے ہیں، ذرا وہ بتائیے کیا ہے مطلب یہ بیسیکلی ہمارا جو خاندان ہے دیونا، ادھر سے ہم پچھلے 50-60 سال سے پولیس میں ہم ایکٹیو ہیں، تو کہہ لیں گے پالیٹکس اور رہو میں تھا، لیکن پہلے اسٹڈی کی، پھر بزنس میں آئے تو ٹائم تھوڑا کم تھا، اس لیے۔ اور مدر صاحب بھی وہ کافی کہہ رہے کہ ادھر ہی جرمنی میں ہمیں پولیٹک میں آنا چاہیے، تو 2017 میں میں نے باقاعدہ ادھر جرمن سوشل ڈیموکریٹس پارٹی کو جوائن کیا، اور کچھ عرصے میں کافی ادھر سے مجھے رسپانس اچھا ملا، تو پھر میں ادھر 2020 میں الیکٹ ہوا ہوں ڈائریکٹ ممبر، 66.5% ووٹ لے کر میں اپنے حلقے میں جیتا ہوں۔ تو بیسیکلی زیادہ ادھر جرمن 5-10% غیر ملکی ہیں جن نے مجھے ووٹ دیا، لیکن باقی جرمن جو ہے۔ آپ کیا پیغام دیتے ہیں جو لوگ جرمنی میں رہ رہے ہیں، غیر ملکی یا پاکستانی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے یہاں کی ذاتی؟ میرا خیال ہے جو ادھر ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس معاشرے میں انٹیگریٹ کرنا چاہیے، اور پارٹیسپیٹ جتنا بھی زیادہ اس کے کرنا چاہیے، وہ چاہے وہ پولیٹک ہو، اسپورٹس میں ہو یا بزنس، جدھر بھی آپ ہیں نا، جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ کو، جس میں آپ کو کہہ لیں کہ آپ کی ذہن ملتا ہو، تو ادھر آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پولیٹک میں ہوں گے تو پھر ادھر کے مسائل جو ہیں ہمارے وہ حل ہو سکتے ہیں، یا کوشش کر سکتے ہیں آپ بھی حل کر دیں گے۔ تیمور صاحب، آپ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیا کام ہے یہاں پہ آپ کا اور کس طرح مینج کر رہے ہیں اس فیکٹری کو؟ وعلیکم السلام الحمدللہ، بسم اللہ۔ کام ایسا کر رہے کہ سب مل کے بھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح ایک میٹنگ کرتے ہیں کیسے آرگنائز کرنا ہے، کون سی مشین چلانی ہے، تو مشینوں کا کام ہے، آٹومیٹک مشینیں ہیں، ٹیکنیکل کام ہے، ہائی ٹیک مشین ہے، بہت سسٹم لگا ہوا، مین پاور کی بہت کم ضرورت ہے پہلے کی نسبت۔ پہلے ہم نے عورتیں بھی رکھی، لڑکیاں، اسٹوڈنٹ بھی، ابھی فیملی ممبر ہی زیادہ، 2-4 بندے بڑھ کے بھی فیملی فرم ہے، کمپنی کا کام ہے۔ تو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ اچھا ہے، مطلب آپ کو بزنس بہترین مل رہا ہے؟ جو یہاں کے لوکل جرمن انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں آپ کی کمپنی میں؟ اچھا، کیونکہ ہم فلیکسیبل ہیں، اچھا، ہم ہر ٹائم اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، زبردست۔ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اویلیبل۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بزنس آٹومیٹک مشین، رات کو 3 شفٹیں ہیں، 2 شفٹ میں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، تیسری شفٹ لانچ ہوتی۔ زبردست جی، گڈ لک جی۔ ہاں جی، انجم اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں جی، یہ بھی ادھر ہی جاب کرتے ہیں اور چودھری صاحب کے بانجے ہیں۔ جی بتائیں چودھری صاحب، انجم صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 30 سال جرمنی میں ہوا ہے مجھے، اور انکا کی فیکٹری کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں۔ موجود ہیں لیاقت علی شاد صاحب، جو کہ ہم آج کے جو چودھری مظہر اقبال دیونا صاحب ہیں ان کے خاص دوستوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو چودھری صاحب کے ساتھ دوستی میں، اور کیسا پایا کہ بطور انسان وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شکریہ اصغر صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس کو کرنے کے لیے، اس بات کو کرنے کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ میں 1979 میں ادھر آیا ہوں جرمنی میں، اور مظہر صاحب بھی خوش قسمتی سے 1979 میں آئے ہیں، اور ہم ایک ہی گھر میں ہماری رہائش تھی، ان کا کمرہ علیحدہ تھا، میرا علیحدہ تھا۔ یہ بہت ہی نفیس انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں،
अगर अच्छे ना होते तो देखें अभी 45 साल हो गए हमें एक दूसरे के साथ चलते हुए। तो मैंने इनको बहुत मुखलिस पाया। हमने गुर्बत के ज़माने में भी साथ निभाया और अभी अल्लाह का करम है, हम सब दोनों पे बहुत अल्लाह का करम है, हमारे सिस्टम बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम एक दूसरे की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको 45 साल हो गए जर्मनी में, और भी कोई एग्जाम्पल है, और भी किसी लोग ने इस तरह शुरू से करके तो अपनी इंडस्ट्री बनाई, कुछ इस तरह की मिसालें जर्मनी में हैं? मुमकिन है जी कुछ हो इस तरह की मिसालें, मैं ये कह नहीं सकता इसलिए कि मेरी जो सी नॉलेज है या ये मेरा महदूद एरिया में बहुत कम दोस्तों में जाता हूँ या बहुत कम बाहर जाता हूँ। मुमकिन है कहीं होंगे कोई बिजनेसमैन और भी, मगर ऐसा बिजनेसमैन मैंने अभी तक नहीं देखा कि इन्होंने अपनी मेहनत से एक तहिया किया हुआ था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और इन्होंने अपने जज्बे से। इसमें मुश्किलात बहुत आती हैं बिजनेस में कामयाबी के लिए, साफ ज़ाहिर है आदमी को कमर पे बस्ता बांधना होता है और उसके पीछे चलना होता है, उसको एक मिनट के लिए भी लूज नहीं छोड़ना होता। तो आज अल्लाह का करम है, आज लोग इनकी मिसालें देते हैं और इनके तर्ज अमल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी साहब एक बड़े सियासी घराने से भी उनका तल्लक है, पाकिस्तान में भी उनकी बहुत सी मसरूफियात हैं, यहाँ पे भी वो हर वक्त समाजी सरगर्मियों में मौजूद रहते हैं, पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम के सरपरस्त आला हैं और दूसरी जानब वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। ये जो सरमायादार है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी बंदे को मिलने के लिए, तो ये कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीजें? देखिए जी, ये एक बहुत मिलियन आपने सवाल किया, ये जज्बा है इंसान का कि उसने ये देखा, उस जज्बे ने ये देखा कि मैंने अपने काम के साथ साथ मखलूक के खुदा की खिदमत भी करनी है। ये खास तौर पे इनमें ये जज्बा, जिस दिन इनके घर में या इनके दफ्तर में कोई मेहमान नहीं ना आता उस दिन ये यही समझते हैं कि आज मुझसे अल्लाह नाराज है। तो माशाल्लाह मेहमानों का तांता बंधा रहता है इधर और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मेहमान की एक ही तरह की खिदमत करते हैं। ये नहीं देखते कि ये छोटा है या बड़ा है, ये मालदार है, ये उसमें मेरे जैसे भी होते हैं, गरीब गुरबा भी होते हैं और उसमें अच्छे भी होते हैं, मालदार भी होते हैं। हम सबको इंसान समझ के उसकी खिदमत करते हैं, ना कि ये उसके रुतबे से या उसके पैसे से। और बहुत शुक्रिया लियाकत अली शाह साहब। किसी भी कामयाब इंसान की जो कामयाबी में एक राज ये भी होता है कि उसके इर्द गिर्द उसके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसमें आपका भी बहुत ज्यादा किरदार होगा। असल में महमूद असगर साहब आपका दिल और आपकी निगाह अच्छी है, इसलिए आपको दूसरे भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छे साहब, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे काम करते? मैंने 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए और ये मेरी स्पीड है जी, 600 घंटे का बनाता हूँ मैं। 1 घंटे का 600 बनाता हूँ। तो ये इजी है, काम आसान है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो माशाल्लाह। पाकिस्तान में कहाँ से अच्छे साहब? जी गुजरात। और जर्मनी में कितना टाइम हुआ है? जर्मनी में 30 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। हैप्पी हैं, खुश हैं इस काम से? कोई तोमण खे साइया हज दा बहाना सी वेखण सोने दा दे